للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عزیزان من، موجودہ وقت فتنیاں نال بھرپور ہے۔ ایمان کمزور ہو گئے نے اور فتنے زیادہ ہو گئے۔ اس واسطے ہر مکتب فکر، ہر مائنڈ دا بندہ ہر قسم دے فتنیاں چوں کسے نہ کسے چ مبتلا ہے۔ اسی دو صدیاں ویکھیاں نے، میری عمر 40 سال 41 سال تو تے ہوئی ہے، 42 سال تقریباً میرا خیال ہے۔ اسی پچھلی صدی بھی ویکھیے اے صدی بھی ویکھیے، ادھی عمر پچھلی صدی چ لگائی ہے، ادھی انہیں دے چ لگائی، ہن 2021 ہے۔ 20 سال اسی پچھلی صدی چ گزارے نے تو 20 سال دے چ گزاری بیٹھے، یعنی اسی دو صدیاں دا رخ ویکھیا ہے، چہرہ ویکھیا ہے اپنی زندگی وچ، عمر وچ۔ لیکن فتنیاں دی جتنی بھرمار اسی ہن تک رہے ہیں، اس تو پہلا ماں قبل نہ پڑھیے تے نہ سنیے نہ ویکھیے۔ عجیب جہا دور ہے،
علماء دے اندر فتنے، سیاستداناں وچ فتنے آئے روز، گلی محلے براواں وچ، دوستاں وچ، مذہب وچ، مسلک وچ، ملکاں وچ، رنگ نسل دی بنیاد تے، گورے کڑے دی بنیاد تے، عربی اجمی دی بنیاد تے کوئی ایک طوفان فتنیاں دا کھڑا ہوا ہے۔ دنیا نے اس تو قبل شاید یہ جرت نہ ویکھی ہوئے گی کہ آج کل طوائفاں کنجریاں سڑکاں تے آ کے زنا دی اجازت منگدیاں اور کہندیاں کہ اسی لے کے رہنی۔ کیا نوجوان بیٹھے ہو تساں یہ ویکھیا نہیں؟ ماں کوئی نہیں جڑی انہاں روک دی، پائیا جڑے روکن والے ہون انہاں دے گھر ہی ہو جیاں تے نہیں جمدیاں۔ ایک طوفان بدتمیزی بپائے ملک وچ، سرعام ڈانس مجرے، کیڑی آزادی ہے جڑی اگے پاکستان وچ نہیں؟ اسلام نو ایک پاسے ران دیو تسی، پاکستان وچ ہر قسم دی بے حیائی دی چھٹی ہے۔ پھر وہ عورتاں آ کے کہندیاں کہ سانو ہور آزادی چاہیے، اور پھر انہاں نام لے کے اللہ اور رسول اللہ نے مخاطب کیتا ہے۔ یہ نہیں بھائی کوئی کنائے نال کوئی اشارے نال نہیں، انہاں نام لے کے اللہ اور رسول اللہ نے مخاطب کیتا ہے۔ اسان آزادی چاہیے۔ عمران خان تیسرے نمبر، میں حیران ہونا فرانس نال جا کے جنگ کر دین بندے، بھئی او فرانس والے جڑے بڑے گستاخ نے، انہاں تو وڈے گستاخ تے ساڈے ملک وچ نے۔ یاد رکھو اسلام عورت نو آزاد کرتا ہے پر چار دیواری دے اندر آزاد کرتا ہے، چار دیواری تو باہر نہیں۔ اسلام دا اپنے فالوورز واسطے سیدھا سٹیٹ فارورڈ حکم ہے کہ پکا مسلم ہوئے جیدہ ایمان ہوئے ان صلاتی و نسکی، میری نماز اور میری قربانی، و محیایا و مماتی، میرا جینا اور مرنا للہ رب العالمین، اس اللہ واسطے جڑا عالمین دا رب ہے۔ اسلام نے سانو پابند کیتا ہے، آزاد نہیں کیتا۔ اسلام پابند کر رہا ہے کہ مومن ہے وہ جڑا آکھے میرا جینا میرا مرنا اللہ واسطے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خالد نے جنہاں نو رسول اللہ نے فرمایا الخالد سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ دیاں تلواراں جو ایک تلوار دا نام۔ یہ حضرت خالد بن ولید نے جنہاں دے اسلام لیاؤن تے میرے نبی نے فرمایا سی کہ مکے نے اپنے جگر دے ٹکڑے توانوں دے چھڑے۔ یہ حضرت خالد بن ولید نے جنہاں دے بارے ابو بکر صدیق نے فرمایا سی کہ ماما خالد بن ولید جیسا پتر جمن تو کاسر نے، خالد ہی کوئی جمع ہے، پچھو کسے ماں نے وہ جیا پیدا نہیں کیتا۔ جدو دیاں انسانی تاریخ جنگاں شروع ہوئی ہیں،
خالد بن ولید واحد جرنل نے جنہ 100 جنگاں لڑیاں اور ایک وچ بھی شکست نہیں کھائی، 100 دیاں 100 جیتے۔ او خالد بن ولید جنہ دے وجود دا ایک گٹھ حصہ بھی ایسا نہیں سی ملتا جڑا زخمی نہ ہویا ہوئے اللہ دے راہ تے۔ تلوار تیر نیزے دے زخم لگے حضرت خالد بن ولید۔ او خالد بن ولید جنہ تو ایک ایرانی سپاہی نے پوچھا سی کہ خالد میں سنیا ہے تیرے واسطے آسمان تو تلوار اتری ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، تلوار نہیں اتری، میں خود آسمان تو اتری ہوئی تلوار ہاں، اللہ دی تلوار، میرے واسطے تلوار نہیں اتری۔ میں نے میرے نبی فرمایا خالد اللہ دیاں تلواراں جو ایک تلوار ہے، اور یہ تلوار اپنے دور دیاں 2 سپر پاوراں عراق ایران اینو سدے سن پرسٹین امپائر، دوسری سی رومن امپائر۔ خالد بن ولید دوہاں نال کٹھے ٹکرائے۔ میں قربان جاواں علامہ واقدی رحمت اللہ علیہ نے فتح الشام لکھا ہے، فتح الشام اگر آپ مطالعہ فرماؤ تو جی حضرت خالد عراق وال جاندے تو اس طرف فتح ہوندی جاندی، تے جے مسلمانہ دا پلڑا روم وال تھوڑا جہا ہلکا ہون لگدا ہے تے ابو بکر صدیق فرماندے نے خالد عراق نو چھڑ دے، روم وال تر جا، تو خالد ادو چھڑ دے تے اوڈے تر جاندے پھر اودے فتح شروع کر دے۔ خالد بن ولید اس رتبے والی شخصیت دا نام ہے کہ حضرت عمر نے انہوں نے معدول کر دیتا۔ کسے پوچھا عمر حضرت خالد دا جرم کوئی نہیں، معذول کیوں کیتا جے؟ فرمایا بندے سمجھن لگ پہنے فتح ہوندی خالد دی وجہ دی، خالد سپاہی دے طور تے لڑے تاکہ بندے یہ سمجھن بے فتح اللہ پہ دیندہ ہے مسلمانہ۔ اگر خالد نو کچھ ہو گیا تے مسلمانہ دا پورا مکمل لشکر رک نہ جائے، اس واسطے میں ان تھوڑی دیر واسطے حکم دیتا ہے کہ تھلے لاڑا۔ تو حضرت خالد بن ولید یرموک دے مقام تے سن، جدو خط ملیا ہے آپ جرنل دی جگہ تو سپاہی تے آ گئے اور تلوار کٹ کے فرمایا ہاں ایک بندے نے کیا خالد یہ تے بہت بڑا فتنہ ہے تو انہیں معذول کرنا۔ آپ فرماتے نے فتنہ نہیں ہو سکتا، یہ فتنہ نہیں ہو سکتا، ہو سکتا کہ میں آپ نے فرمایا میرے نبی فرمایا جنہ چر عمر موجود ہے اسلام میں فتنہ نہیں ہونا۔ اجے عمر ہے اور فتنہ میں کیویں آکھا عمر دے ہوندیاں فتنہ آ گیا، پھر رسول اللہ دا فرمان کیڑے پاسے؟ عمر ہے جے فتنہ نہیں آیا۔ وہ حضرت خالد بن ولید تلوار نکال کے فرماندے میں دین واسطے لڑنا ہے، سائیں جرنل بنا کے لڑان تے تاں وی لڑاں گا، یہ سپاہی دی تھاں تے لڑان تے تاں وی دین واسطے لڑاں گا۔ اللہ اکبر۔ اے وہ حضرت خالد بن ولید نے، اے عزیزان محترم، میں اس ہستی دے مقام اور رتبن کی بیان کرا جنہ دے کلمہ پڑھن تے میرے حضور نو خوشی ہوئی ہے، جنہ نو فتح مکہ دے موقع تے میرے نبی پاک سرکار نے خود جھنڈا عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت خالد دی شکایت کی تھی ایک بندے، آپ نے فرمایا میرے کو خالد دی شکایت نہ کرو، خالد اللہ دی تلوار ہے، اللہ کافران تے کڈی ہے، انہوں میں بند کو نہیں کرنی۔ وہ حضرت خالد بن ولید تعارف سی، انہوں دی گل ان سنان لگا۔ حضرت خالد بن ولید ہائے ہائے، میں اس گل سے قربان ہو جاؤں، مڑ میرے ذہن چلی ابو بکر صدیق جیسا بندہ کہہ رہا ہے ماما خالد بن ولید جیسا پتر جمن تو قاصر نے،
کتنی خوبیاں دا مالک ہو سی خالد. ہاں یہ خالد بن ولید نے غزوہ موتا آپ دے ہاتھ تو 9 تلواراں ٹوٹیاں. لڑتے پہنے ایک تلوار ٹوٹ گئی ہے, سپاہی دوجی دیتی, پھر لڑتے رہے, پھر 9 تلواراں حضرت خالد دے ہاتھی چ ٹوٹیاں. گرامی قدر حضرات, کوئی جنا ہے, کوئی جنا ہے. اللہ اکبر. کوئی بندہ سنگی اگر سمجھ سکتا ہوئے نا تو مسلمہ کذاب نال جڑی آپ نے جنگ لڑی ہے نا مسلمہ کذاب نال, کدی وہ دی ہسٹری پڑھیا جی, پتا چلے لوگاں کہ خالد کس شخصیت دا نام. شام روم دے محاذ تے جنگ ہو رہی سی, رومی کٹھے ہوئے, سارے پادری کٹھے ہوئے, اجلاس بلایا. بادشاہ روم کیسر کہندا ہے انہاں دیاں تلواراں ساڈیاں تلواراں نالوں نکیاں نے, انہاں دے گھوڑے دبلے پتلے نے, ساڈے گھوڑے موٹے نے. انہاں نوں بھوک نے, کمزور فاقیہ نے کیتا ہے. ساڈے سپاہی موٹے تازے تے صحت مند نے, ساڈے ہتھیار چنگے نے, ملک ساڈا ہے, وہ 9 وارد نے, اسی ہوم گراؤنڈ تے کھیل رہے ہیں, پھر بھی اسی ہر جانے ہیں. وہ جت جاندے نے دی وجہ کی ہے, یہ غور کریے. اجلاس دا موضوع یہ سی کہ ساڈے ہرن دی وجہ کی, یہ غور کرو. ایک پادری وچ بیٹھا سی, اس نے کہا جی اگر میں اجازت دیو تو میں دس سکنا وجہ کی. انہوں نے کہا اجازت تو کر گل کر. اس نے کہا جی مینوں مہلت چاہیے تے نال مینوں کچھ لڑکیاں چاہیے, عورتاں. انہوں نے کہا لڑکیاں بھی لے جا, مہلت بھی لے جا, پر سن پتہ کر کے دے اسی ہر دے کیوں آتے ہو جیتے دے کیوں. انہیں لڑکیاں لے لیاں اور انہیں لڑکیاں لباس انج دے پوائے جڑے لباس دے نام تے بے لباس, پردے دی جگہ تے بے پردگی سی. وہ جے لباس پا کے ایک گزرگاہ دے اتے وہ لڑکیاں لے کے کھڑا ہو گیا پادری, جتھوں لشکر اسلام نے گزرنا سی. وہ لڑکیاں دو پاسے لے کے کھڑا ہو گیا. حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر سمیت آ رہے سن. جدوں آپ قریب آئے تو آپ نے فرمایا مجاہدو امتحان دی گھڑی ہے. حضرت خالد آئے تو پہلے آپ نے نظر پچھو, دوسرے آئے تو انہوں نے بھی نظر چکا لی. وہ پادری رون لگ گیا. روندہ روندہ بادشاہ روم کول گیا, کیسر روم کول. تو اسے کیا بادشاہ سلامت, انہاں لڑکیاں تو پوچھو جدو خالد بن ولید تے انہاں دے سپاہی آئے نے انہاں لوگ اسے تکیا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں تکیا. بس پادری نے کیا جنی دیر تک نظراں انہاں دیاں جھکیاں ہوئیاں انی دیر تک سر بلند رہن گے, جدو نظراں اٹھ گئیاں سر جھک جان گے. اگر جتنا چاہندے ہو ہرانا چاہندے ہو انہاں دے اندروں شرم تے حیا ختم کر دیو, انہاں دی نظر عورت دی طرف اٹھا دیو, انہاں دی نظر پیسے دی طرف اٹھا دیو. جس دن نظر اٹھ گئی سر جھک جان گے. یہ تجربہ ہے. اے میرے عزیز ہے میرے دوست, علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس نو بیان کیتا اپنے لفظ کہ انگریز کی چاندہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد سی کے بدن سے نکال دو. ہاں او جڑیاں کنجریاں جلوس کڑیاں سی نا, وہ اقبال نو بھی مخاطب کر کے کہہ رہی ہیں سن بھائی اقبال تم ہی سن لے سن آزادی چاہیے.
عمران بھی سن لے، اقبال بھی سن لے، اللہ بھی سن لے تے رسول اللہ بھی سن لے، سن آزادی چاہیے۔ میڈیا اتنے چیزاں چل رہی ہیں لیکن نہ کسی ایجنسی نے پھدیا ہے، نہ کسی پولیس نے انہوں نے پھڑیا ہے، نہ کسی بندے انہوں نے کوئی گل کی ہے۔ ساڈے ملک دے اندر رسول اللہ دی گستاخی کیتی گئی، علامہ اقبال دی گستاخی کیتی گئی، ساڈے وزیر اعظم دی گستاخی کیتی گئی۔ توجہ ہوئی کہ کوئی نہ؟ اے عزیزان دی وقار، کیوں اقبال تو لوگ جلدے نے؟ اقبال تو لوگ جلدے نے۔ حسن نثار نام دا ایک لبرل صحافی ہے، اقبال تو سڑتا ہے، اقبال نو پیچھا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک آندا میرے کو چڑی ہے، وہ قادیانی جڑا ہے، کدی کرکٹ کھیڈا ہے کدی کوئی کام کرتا ہے، وہ اقبال تو بڑا الرجی ہے۔ جتنے جدید لبرل ذہن دے لوگ نے وہ اقبال تو الرجی نے۔ کیوں؟ اقبال دین دی گل کرتا ہے۔ ہاں اقبال فرماندے نے کہ اے بھی لوگ ہوئے وقت آئے گا جدو لوگ کہیں گے اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو، ایسے غزل سرا کو چمن سے۔ حضرات محترم، اس ایجنڈے تے انگریز صدیاں تو کام کر رہے ہیں کہ انہاں وچوں غیرت ایمان کٹ دیو، شرم تے حیا کٹ دیو۔ کوئی 30-35 کنجریاں ہر شہر وچ پائیاں جاندیاں، وہ سڑکاں تے نکل آؤندیاں تے پورے ملک دا درجہ حرارت اتاں کر چھڑ دیا۔ جی کوئی سمجھ آئیے کوئی؟ اچھا ویسے بڑی عجیب گل ہے، بہو آندیاں نے اسی رانا ننگیاں تے ساڈے لو ویکھے کوئی نہیں۔ گل نہیں سمجھ آئیے کوئی؟ رانا اسی ننگیاں ساڈے لو ویکھو نا، وہ کتیے جان دیے جی تینوں اپنے پردے دا ایڈا ہی خیال ہے تے اپنے آپ نو ڈانپ کے رکھ، اپنے آپ نو ڈانپ تاکہ تین کوئی نہ ویکھے۔ ہاں اے عزیز من، ایک ایسا ماحول کریٹ کر رہے ہیں لوگ ساڈے ملک کہ اس ملک نو لا دین اور سیکولر سٹیٹ بنایا جائے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان بنایا سی ساڈے بزرگاں۔ معزز حضرات، گرامی قدر سنگیو، بندہ فقیر عرض گزار ہے، میں تو نہ کھاں گا، میری تجربہ ہے، اس تباہی دی بنیاد رکھی جاندی ہے کو ایجوکیشن دے نام سے۔ اس خباثت دا آغاز کو ایجوکیشن تو ہوتا ہے، جدو کڑیاں چھوڑ اکٹھے پڑھ دے تے انگریزی نظام تعلیم جاری کیتا جاندہ ہے، اس خباثت دا آغاز اتھو ہوتا ہے۔ جی جدوں 18 سال دے چھوڑ تے 18 سال دی کڑی اکٹھیاں پڑھنا ہے، اور بابے لکھ دے نے، بابے لکھ دے نے، اور بابے دا نام ہے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، کوئی عام بندہ نہیں، فقہ حنفی دا جج ملا علی قاری، امام الحرمین مکہ شریف دے اندر جس امامت کرائیے او ملا علی قاری رحمہ اللہ الباری۔ آپ فرماتے ہیں ملا علی قاری لکھ دیں اپنے رسائل دے اندر کہ اگر پڑھن والی رابعہ بصریہ ہوئے تے پڑھان والا حسن بصری ہوئے تے کعبے وچ بے کے پڑھان تے مڑ بھی کلیاں پڑھنا انہاں دا جائز نہیں، کٹھے نہ پڑھن۔ ہن تے بھائیا
جدو 18 سال دی کڑی 18 سال دے چھوڑا کلیاں پڑھنا ہے تو بہ کے کالج تے یونیورسٹیاں تے تسی اے بھی باقی رکھ دے ہو اپنے ذہن وچ خیال کے انہاں دے اندر شرم تے حیا باقی رہے گی؟ کیویں باقی رہے گی؟ کو ایجوکیشن اتنا غلیظ مکروہ اور گندا دھندا ہے کہ جس قوم دے اندر داخل کیتا جائے او دے چ ہولی ہولی شرم و حیا آپ پہ رخصت ہو جاتی ہے۔ کڑوی تو ہے مگر سچی ہے، کڑوی تو ہے مگر سچی ہے۔ خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، ہے تے کڑوی، کیوں؟ ساڑھے ساریاں دے بچے انجی پڑھ دے لہذا پھر کڑوی تے ہے۔ لیکن پیر سید وارث شاہ فرماتے نے کوڑا منہ مصبر کر دی تے دین اباک ہریڑا، یہ اندیاں تے کوڑیاں نے پر جے کھا لئیے تے نفع بڑا دیں دیاں جے، ہے تے کوڑی لیکن نفع بخشے۔ میں مثال دیندہ رہنا بھلے لوگاں نو، میں نے یہ دسو میں بگیاڑ تے بیٹا انہوں نے ایک واڑے کٹھیاں داخل کرنا تے موڑا کھڑا بھئی بگیاڑ بڑا ساؤ ہے تے بیٹا بھی بڑیاں طاقتور نے، انہوں نے ایک دو جن کچھ بھی نہیں آکھنا ہے بھلے مانس کدے ٹر گئے ہیں، او بھلے مانس کدے خیال اچ گم ہو گئے ہیں۔ انج کی میں ہو سکتا ہے؟ اپنیاں بیٹیاں نو قرآن پڑھاؤ، اپنیاں بیٹیاں نو بے شک جو مرضی پڑھاؤ لیکن کدی کٹھیا نہ پڑھاؤ۔ حضور دی حدیث پڑھاؤ، سینہ پرونا سکھاؤ۔ تسی انگریزی پڑھانا چاہتے ہو تے پڑھاؤ، پڑھاؤ جو مرضی جے پڑھاؤ، میں تے انگریزی نہیں، میں نہ دین پڑھاؤ۔ لیکن جے انگریزی بھی پڑھانی جے تے خدا دا نہ ہے کلیاں پڑھایا کرو۔ کوئی یہ سمجھ سکتا ہے؟ سیانے بندے ہو یار، ہتھی ویکھیا مکھی کھا جاتے ہو تے موڑاں دے ہو، سن تے کوئی نہیں پتا مکھیاں بیٹھی جاتا۔ سیانے بندے ہو، آپ غور کرو میری گل تے۔ پہلی کلاس تو لے کے ایم اے تک کڑیاں تے چھوڑاں کٹھیاں بانا ہے، یا جے کڑی ہے شرم باقی رہنا ہے؟ پھر بھی اندر ٹھیک ہے چلن دیو، وہ دا نتیجہ ہے نکلنا شروع ہو گیا جی، وہ دا نتیجہ مرامت ہویا ہے۔ ہن وہ آدھی انسان ساڈی مرضی دے مطابق ٹرن دیو۔ اگو ایک چھوڑ دی گل میں بڑی پسند آئی، وہ کڑی آکھیا با اپنی جراب آپ ڈوڈو، اس آکھیا سیرپ دا ڈھکن بھی مڑا بھی کھولو۔ وہ سیرپ دا ڈھکن ڈاڈا ہوندا ہے، وہ مڑ نہیں نے کھلدا، ساریاں ٹھل آواں دیاں تے موڑاں دیاں میں کچھ ہو رہے تو نہ کو آ ڈھکن تے کھول دے۔ اس مڑ چھوڑ گل بڑی ہے کوئی لکھی ہے، اس اسا کہیا جے جراباں میں ڈوڑنیاں تے تسی سیرپ دا ڈھکن آپ کھولنا ہے، ساری عمر کھولنا آپ، وہ ڈھکن بھی نہیں۔ گڈی دا ٹائر آپ بدلو، ساری عمر سڑک تے کھلوتیا رہنا ہے، نٹ نہیں کھلنا۔ ہویا کی ہے؟ کیا ہویا؟ کچھ نہیں۔ خالق نے عورت نو بنان لگے ہی نرم بنایا ہے، مرد نو بنان لگے ہی ڈاڈھا بنایا۔ الرجال قوامون علی النساء، تسی فطرت دے خلاف بغاوت کرو گی؟ نہیں تو اڈا کی دل لے بندے اور بچے جمعہ کرنا؟ کیوں بھائی؟ وہ چلو ایک اور تو جمعہ دے، ایک میں جم لینا، انج ہو سکتا ہے؟ بی بی ہون ہوتے ہیں تو اڈی دی ڈیوٹی لگی ہے، تسی کرنی۔ اسلام نے بڑا سونا سسٹم بڑھایا ہے، عورت گھر وچ بچیاں سنبھالے اور مرد کما کے لیا، گڈی دا پہیا صحیح چلتا ہے۔ بات دی سمجھ آگی کہ نہ آگی؟ سو بھائیو، اس دا اصل علاج مڈڑا اے وے کہ کدی بھی اپنی بچیاں کو ایجوکیشن نہ پڑھاؤ۔ کو ایجوکیشن دا مکروہ دھندا جڑے کالج چندہ ہوئے، جڑے سکول چندہ ہوئے، اس سکول چ اپنی بچیاں نہ بھیجو، اس کالج چ اپنے بچے نہ بھیجو۔
یہ بے حیائی فروغ دین والے اڈے نے، میرے نال ناراض نہ ہونا۔ اے عزیزان من، اے گرامی قدر سنگیو، سوچو اور غور کرو۔ رسول اللہ دا ایک صحابی نے انجشا، رسول اللہ دے صحابی نے ایک سفر وچ عورتاں نال سن، سفر وچ حضور دے، انہاں دی آواز اچھی سی، وہ گا رہے سن، حضور دے گیت گا رہے سن، کوئی اشعار پڑھ رہے سن، تو حضور نے فرمایا صحابی تیرے نال نازک شیشیاں نے، نہ توڑ۔ شعر پڑھنے تے حضور دے نال پڑھنے، اے دا مطلب ہے کوئی گندے اشعار تے نہ ہے، صرف آواز اچھی آئی تو سائیاں فرمایا نہ پڑھ، فتنے دا خطرہ ہے۔ حضرت عمر فاروق دے دورے ایک لڑکا بہت خوبصورت سی، او دا حسن ذرا غیر معمولی سی۔ حضرت عمر فاروق نے ویکھیا تو آپ نے فرمایا اینو کہو کہ کسی اور ملک جائے، اوتھے رہے، مدینے دی عورتاں وچ فتنہ نہ پیدا ہو۔ بابے ایڈے محتاط سن، ہن ایک سکول میں یہ کمرے میں داخل کر چھڑ دیں آندے کوئی ڈر ہی نہیں، اللہ وارث ہے جی، خیر ہی ہے جی، کوئی ڈر ہی نہیں۔ میں کہا ٹھیک ہے، پھر نتیجہ ویک، باہر کالج، گھر ٹی وی، فلماں، موبائل، کیبل، مڑ جے تیری دھی دے سر تو دوپٹہ لے کے گلے چاہ جائے تے گھبریا نہ کر سجنا، نتیجہ تے نکلنا ہوندا ہے نا۔ گل دی سمجھ نہ آئی گل دی؟ باہر کالج دی تعلیم تے گھر ٹی وی، فلماں، ڈرامے، سجنا مڑ شرم تے حیا کتھے باقی رہے گا؟ یاد رکھنا یہ ذمہ دار باپ بھی ہوتا ہے، یہ ذمہ داری باپ تے بھی ہونی ہے، برا تے بھی ہونی ہے۔ باپ تے برا توے پوچھیا جائے گا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ لٹا کیوں، مجھے راہزنوں سے غرضی نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ میں حضور دے منبر تے بیٹھا، میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے بچے بچیاں خراب نے، یہ نہیں کہہ رہا۔ اگر کوئی بچہ بچی کالج جو آ کے بھی صحیح ہے تو دے اتے اللہ دی خاص مہربانی ہے اور وہ بچی حلال دے خون دی پیداوار آئی، لیکن وہ دے گھر والے نے انہوں خراب کرن دی کسر کو نہیں چھٹی، وہ نہیں ہوئی تو دی مہربانی، وہ دے اتے اللہ دا فضل تے کرم ہی اڈا ہویا ہے کہ وہ مڑ بچ کے آ گئی ہے۔ نہیں تے بھائیا روزانہ بگیڑا میں جانا تے واپس آ جانا یہ کمال ہے۔ پتہ نہیں وہ کتنیاں مصیبتاں تے کتنے نظران دے چپ دے ہوئے تیر کھا کے بیچاری روزانہ جاندی تے ہوندی رہی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، اگر تو اللہ دیاں پتر بہنا بھرا دیتے تو انہوں دی قدر کریا کرو۔ اللہ کریم اپنے محبوب کریم دا صدقہ سانو شرم تے حیا والیاں عورتاں عطا کرے اور ساڑھے بچیاں نو شرم و حیا دے وے، ساڑھیاں دھیاں دے پردے سلامت رکھے۔ میرا اللہ ساڑھے تے راضی ہو جائے اور سانو حضور دے دین دی محبت، شرم تے حیا نصیب کرے۔ وما علینا